اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے بقیہ جتنی بھی ٹرانسمیشنز ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور باعث شرف ہے ہمارے لیے کہ مخصوصاً اس مقدس مہینے میں ہمیں یہ شرف حاصل ہے، ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ بین الحرمین کربلا مقدسہ امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور اس عظیم فیض سے مومنین تک پہنچا رہے ہیں اور خود بھی فیضیاب ہو رہے ہیں۔ ماہ رمضان ان 4 مہینوں میں سے ہیں کہ جن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جنگ کو حرام قرار دیا تھا، یعنی اس 4 محترم مہینوں میں سے ایک مہینہ ماہ رمضان ہے۔ اور وارد ہوا ہے کہ ماہ رمضان لغت میں اگر اس کے معنی کو دیکھا جائے تو رمضان اصل میں رمضا سے لیا گیا ہے، رمضا، اور رمضا کا معنی ہوتا ہے شدت حرارت، یعنی جو سخت گرمی ہوتی ہے شدت حرارت کو کہتے ہیں رمضا۔ پس رمضان یعنی شدت حرارت۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ اس کی شدت حرارت گویا اس عنوان سے علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ اس ماہ میں گناہ جو ہے وہ جلتی رہتی ہے، اور چونکہ یہ گناہوں کو جلانے والا مہینہ ہے، اسی وجہ سے اس کا نام رمضان رکھا گیا ہے، رمضان، اور یہ اصل میں رمضان سے ہے۔ اور ایک روایت بھی اس ضمن میں ہمارے پاس موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا انما سمی رمضان لأنه یرمز الذنوب، فرمایا کہ اس وجہ سے اس کو رمضان کہا جاتا ہے چونکہ اس ماہ میں جو گناہیں ہیں وہ جلتی ہے، یعنی یہ جلنے والا، گناہوں کو جلانے والا مہینہ ہے، اسی وجہ سے اس کو رمضان کہتے ہیں۔ تو اس میں اب گناہ جو ہے انسان کی ہر سانس پہ، ہر لمحہ جو بھی آپ کر رہے ہیں آپ کی گناہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور آپ کے درجات اور آپ کی جو نیکیاں ہیں وہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ تو رمضان، ماہ رمضان کا ایک فائدہ اس میں سے یہ ہے کہ یہ گناہوں کو جلانے والا ہے، اور آپ کے مختصر سی نیکی کے اوپر آپ کو ثواب پہ ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں انشاءاللہ العزیز امام زمانہ علیہ السلام، چونکہ پروگرام امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے، اور ساتھ میں یہ ماہ رمضان العظیم یہ مہینہ بھی ہے، انشاءاللہ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ان کے ساتھ انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں اسی سلسلے سے، اور دونوں ٹاپک پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ؟ اللہ شکرا للہ۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ بزرگوار کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ مصروفیات کے باوجود آپ تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا یہ موقع فراہم فرمایا۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے کم سے کم ہمیں اس پروگرام میں شرکت کا موقع دیا، میرے لیے سعادت ہے۔ سلامت رہے قبلہ۔ جیسے کہ آپ کا علم ہے، آپ پہلے بھی تشریف لا چکے ہیں، ہمارا پروگرام امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہے اور اسی پر ہی گفتگو کرتے ہیں، لیکن چونکہ یہ مقدس مہینہ یہ بھی ضروری ہے کہ کم از کم مومنین تک فیض پہنچایا جائے، تو پہلا سوال قبلہ میں ماہ رمضان کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ ماہ رمضان العظیم کے فوائد ذکر فرمائیں، اس کی فضیلت ذکر فرمائیں، اس پر اگر آپ کچھ روشنی ڈالیں۔ جی، اس کی فضیلت ظاہر ہے کہ ماہ رمضان، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ مہینہ پروردگار عالم سے منسوب ہے۔ جی بے شک، ہم پروردگار عالم کے مہمان ہوتے ہیں، خاص طور سے وہ ہمارا میزبان ہوتا ہے۔ جی بے شک، سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، یہ معمولی فضیلت نہیں ہے۔ بے شک، اور
پروردگار عالم اس مہینے میں گناہگاروں پر اپنی رحمت کو خاص طور سے وسعت عطا کرتا ہے، سبحان جیسا اللہ، کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اذا کانت لیلۃ الجمعۃ ویوم الجمعۃ اعتق فی کل ساعۃ منها الف عتیق من النار اللہ وکل اکبر، العذاب۔ سبحان یہ اللہ، بہار 96 صفحہ 339 پر یہ امالی شیخ مفید سے نقل کی گئی ہے حدیث، اور بہت ہی معتبر حدیث ہے کہ پروردگار عالم کس طرح سے بندوں کو معاف کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ 1 ملین بندے آتش جہنم سے وہ آزاد کرتا ہے اس ماہ مبارک رمضان میں۔ 1 سبحان اللہ، ملین، 10 لاکھ، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو مستوجب عذاب ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اسی سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ مہینہ کتنا اہم ہے، اور اس بات کا بھی ہمیں پیغام ملتا ہے اس حدیث سے کہ ہم نہ یہ کہ اپنے گناہوں کی توبہ کریں بلکہ اپنے کو گناہوں سے بچائیں بھی۔ بے شک بے شک بے شک، یہ مہینہ بقیہ 11 مہینے جو ہوتے ہیں وہ اس مہینے میں ہم گویا ہماری ریہرسل ہو جاتی ہے، بھوک سے، پیاس سے، تقوی، دوسری چیزیں جس سے ہم پرہیز کرتے ہیں، تو گویا اگر ہم نے اس 1 مہینے میں پرہیز کر لیا تو وہ 11 مہینے جو آئندہ آنے والے ہیں اس میں ہم شعبان تک محفوظ ہو جاتے ہیں، گناہوں سے بھی، دیگر چیزوں سے بھی۔ انشاءاللہ، بے کا حامل ہے یہ مہینہ۔ جی، اور بھی آپ سے میں عرض کروں کہ پروردگار عالم کا یہ گویا ایک طریقے سے لطف ہے یہ پورے 1 مہینے ہم مسلمانوں پر، مومنین پر، کہ جس نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ہم کم سے کم بھوکے رہ کے ایک تو قیامت کی بھوک کا احساس کریں جیسا کہ لوگ کہتے ہیں، مگر ہمارا ایک دوسرا بھی ماننا ہے، اس سے تھوڑا کربلا کا ٹچ بھی ہے۔ جیسے ہاں ہم جو ہیں وہ بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں دن بھر، اور آپ دیکھیے بہت سے لوگوں کی کیفیت بدل جاتی ہے، جیسے ہی افطار کا وقت آیا جلدی سے پانی لاؤ اور جلدی سے افطار کر لیں، نماز بھی بہت سے لوگ نہیں پڑھ پاتے اور افطار کرتے ہیں، یعنی احساس۔ تو اب اگر ہم ذرا سا احساس کر لیں کربلا والوں کا اور امام اور حضرت علی اصغر علیہ السلام کی تشنگی کا، یا ہم شکل پیغمبر علی اکبر علیہ السلام کی تشنگی کا، تو اس ہمارے ثواب میں 4 چاند لگ جائیں گے، کیونکہ کربلا ہمارے لیے ہمیشہ بلکہ ہماری رگوں میں پیوست ہے اور ہمارے دلوں میں عزا خانے سجے رہتے ہیں ہمیشہ۔ بے شک بے شک بے شک۔ جی قبلہ، اگلا سوال آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں کہ ظاہر ہے کہ مہینہ جو ہے برکتوں کا مہینہ ہے، اور الحمدللہ تبلیغ کا سلسلہ ہے ہمارے کسی حد تک، اور جو ہمارے دینی اسکالرز ہے یا طالب علم ہے وہ مساجد میں جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے حضرات بھی ہوتے ہیں کہ جو ظاہر ہے اپنے وطن سے دور ہوتے ہیں، دوسرے ملکوں میں رزق اور روزی کے تلاش میں ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ ماہ رمضان میں کون سے ایسے اعمال جو ضروری ہے اس کو انجام دیا جائے، اس پر بھی اگر آپ مختصراً گفتگو فرمائیں۔ جی قبلہ۔ اعمال میں جو مختصر اعمال ہیں، بھئی سب سے 2 چیزیں اس ماہ مبارک رمضان میں پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمائی ہیں خطبہ شعبانیہ میں۔ ایک تو صلوات کی کثرت ہو، سبحان اللہ، جی، دوسرے استغفار کی کثرت ہو۔ صحیح۔ اگر یہ 2 عمل، اگر کوئی عمل نہ بھی کیا جائے، کوئی دعا نہ پڑھی جائے، کسی قسم کی کوئی تلاوت نہ کی جائے اور وقت نہیں ہے، تو کم سے کم یہ 2 عمل تو بہت آسان عمل ہیں کہ استغفر اللہ واتوب الیہ جتنا کثرت سے پڑھ سکتے ہو پڑھیں۔ اور یہ ایسا نہیں آپ راستے میں بھی ہوں، اپنا کام کر رہے ہوں، اپنے تجارت کے اوپر ہوں، اس وقت بھی آپ
انجام دے سکتے ہیں، ایسے ہی صلوات ہے. جی تو صلوات جتنا کثرت سے ہو تو صلوات پڑھے اور استغفار کریے. دونوں چیزیں اتنی اہم ہیں کہ ہزاروں سال کی عبادتوں پہ یہ بھاری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی اس سے مختصر عمل اور اس سے مختصر عبادت کوئی نہیں ہو سکتی. جی قبلہ شکریہ، بہت اچھے طریقے سے آپ نے مختصر اور جامع طریقے سے یہ عمل بتا دیا کہ سب سے عظیم چیز جو ہے صلوات ہے اور استغفار ہے. یقیناً جیسے آپ نے فرمایا قبلہ کہ ماہ رمضان العظیم کا ایک تعلق جو ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے اور شہداء کربلا علیہ السلام سے ہیں. تو کیا ماہ رمضان کا ربط امام زمانہ علیہ السلام سے بھی دیا جا سکتا ہے؟ اس پر بھی اگر آپ وضاحت فرمائیں. امام زمانہ علیہ السلام سے تو ہمارے اس کا ربط، اس ماہ رمضان کا ربط تو خاص طور سے ہے، سبحان کیونکہ اللہ. سب سے جی بڑی یہ ہے کہ یہ امام ہمارے موجود ہیں اور ان بے کی شک. موجودگی میں ہم ماہ رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. بے شک. امام کس پرستی میں رکھ رہے ہیں، جی یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جی یہ بہت بڑی بات ہے. بے شک اور اس کا رب جو ہے، خود میں نے جو ابھی صلوات کہا کہ صلوات پڑھی جائے، بے شک. تو اللہ صلی علی محمد و آل محمد، تو جی اس میں خود آل میں امام زمانہ علیہ السلام شامل ہیں، جی سبحان بر اللہ اکرم سبحان شامل اللہ. ہیں. یہ صلوات کا پڑھنا خود امام زمانہ سے ایک رب کی ایک بہت اچھی دلیل ہے. بے شک بے شک. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا ہے، امام رضا علیہ السلام سے نقل ہے جی کہ فرماتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ خطبنا ذات یوم فقال ومن اکثر فیہ من الصلاة علیہ ثقل اللہ میزانہ سبحان یوم اللہ. تقین، بے شک کا جو صلوات پڑھے گا ماہ سبحان اللہ. مبارک کے، تو اس کا پلہ تمام یعنی میزان میں ترازو میں سب سے بھاری ہوگا. سبحان اللہ. اور میں آپ سے لفظ آل جو آیا ہے وہ آل محمد، جی تو جی اس میں قدمی خصوصاً اس وقت ہمارے امام زمانہ علیہ السلام جو موجود ہیں. بے شک. اور سرپرستی میں ہمارے روزے بس احساس کرنے کی ضرورت ہے، انسان احساس نہیں کر پاتا. اگر ذرا سا محسوس کر لے اور احساس کر لے کہ ہمارے امام زندہ ہیں اور ہمارے ہر ایک عمل کو دیکھ رہے ہیں، چنانچہ ہمارے عبادات کو، ہمارے روزے کو بھی دیکھ رہے ہیں، تو اپنے آپ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے بے شک انسان کی. بے شک. جی تو اس طرح سے ہمارے امام سے ہمارا ربط ہے، بے شک. اور ساری عبادتیں یہ جو سورہ انا انزلنا ہے ماہ جی جی رمضان کا ہی جی خاص طور سے. انا انزلنا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من سبحان کل اللہ. امر سلام ہے حتی مطلع الفجر. تو اس میں جو اس کی جو تفسیر ہے، زیادہ تر تفسیر اہل بیت جی خاص طور سے، بے شک. اس میں یہی ہے کہ سارے ہمارے امور امام زمانہ علیہ السلام کو پیش کر دیے جاتے ہیں. بے تو اب شک. ظاہر ہے کہ ہماری عبادتیں بھی ان کو پیش کی جاتی ہیں، تو ہمارے اعمال بھی ان کو پیش کیے جاتے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ ہم جو بھی نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، مجلس کریں، جی عبادات کریں، قرآن پڑھیں، دعائیں پڑھیں، یہ سارے کے سارے ہمارے امام تک پہنچا دیے جاتے ہیں. بے تو شک. ہمارا رابطہ ہے، بس ہمیں احساس نہیں ہے کہ جی ہمارا رابطہ کس قدر ہے. بے شک بے شک. اگلا سوال قبلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ سوال البتہ میں ان افراد کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جو لوگ اپنے وطن میں بیٹھے ہیں اور خود وہاں پہ ہی اپنے گھر میں ہی روزے رکھ رہے ہیں،
تو اس میں سے کچھ ایسے افراد بھی قبلہ جیسے آپ کے علم میں ہے بہتر، ہر ملک میں ہر جگہ پر ایسی یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ مالی اعتبار سے بہتر ہوتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ مالی اعتبار سے ضعیف ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں. تو ماہ رمضان میں ہمیں اپنے ہمسایوں کے کا حقوق، ہمسایوں کے جو حقوق ہے وہ کس طریقے سے اس کے اوپر نظر رکھنی چاہیے، اس پر بھی اگر آپ وضاحت فرمائیں. دیکھیے یہ تو بہت اہم چیز ہے، اور یہ مخصوص نہیں ہے صرف رمضان سے. جی پڑوسی کا حق تو ہمیشہ رہتا ہے، بے شک بے یا شک. خالی رمضان ہی میں تھوڑی پڑوسی جی کا حق دیکھا. جی لیکن رمضان میں چونکہ سلسلہ پروردگار عالم سے ہے اور مہمان ہم اس کے ہوتے ہیں، بے شک لہٰذا یہ ذمہ داری رمضان میں زیادہ بڑھ جاتی ہے. بے شک ورنہ مہینوں میں بھی ہمیں اپنے ہمسائے کا اور خاص طور سے جو غریب ہمسایہ ہے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. اگر وہ بیمار ہے تو اس کا خیال رکھیں، دوا علاج اگر ہم سے ممکن ہے تو ہم کریں، اگر ہم نہیں کر سکتے تو کم سے کم ہم ہاتھ پیروں سے کریں، اگر ہم ہاتھ پیروں سے بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم زبان سے کچھ ایسے جملے ہمدردانہ بول دیں کہ اس کو صحت مل جائے. کبھی کبھی مومن کی مسکراہٹ جو ہے وہ دوسرے غمگین مومن کے لیے جی ایک بہت اثر رکھتی ہے، بہت بے کام شک کرتی ہے. بے شک. اور یہ ماہ مبارک رمضان جس میں ظاہر ہے کہ ہر گھر میں کچھ نہ کچھ اہتمام تو ہوتا ہی ہے کھانے پینے کا، اور جو پیسے والے ہیں جی جی ان کا زیادہ ہوتا ہے. دنیا کی نعمات جہاں عبادتیں ہوتی ہیں تو وہاں یہ نعمات بھی ہوتی ہیں. اب یہ کل مسئلہ ہے، بہت سے لوگ صرف ان نعمات ہی کو روزہ سمجھتے ہیں، جی جبکہ ایسا نہیں ہے. بے مگر شک یہ کہ عبادات کے ساتھ ساتھ نعمتوں کا بھی تذکرہ ہوتا ہے. تو ان نعمتوں میں ہم اپنے پڑوسی جو بیچارے خود نہیں خرید سکتے، مثلا سیب ہے، جی مثلا جو مہنگے فروٹس ہیں وہ بے نہیں شک لے سکتے، بے شک. تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو چپکے سے خاموشی سے پہنچائیں. جی جیسے بالکل. دیکھیے انسانیت کے چونکہ بات آ جاتی ہے، اور آپ کا یہ امام حسین علیہ السلام سے متعلق چینل بھی ہے، جی تو بات انسانیت کی آئے گی اس حوالے سے، پڑوسی کے حوالے سے، کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک بہت اہم پیغام پہنچایا ہے، جی جس کو لوگ بہت آسانی سے لے لیتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت اہم پیغام ہے. جی امام کی سوانے میں نے پڑھا ہے جی کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ وہ لوگ کہ جو امیر ہیں اور وہ اپنے بچوں کے لیے جی جو پھل وغیرہ لاتے ہیں، صحیح. وہ جو چھلکے ہوتے ہیں جی وہ چھپا کے پھینکے جائیں کہ کہیں کسی پڑوسی غریب بچے کی اللہ نظر نہ ہو. اکبر اللہ اکبر اللہ آپ اکبر. غور کر جی کتنا اہم نام ہمارے امام نے انسانیت کے نام دیا ہے. بات بہت چھوٹی سی ہے جی لیکن بات بہت بڑی ہے دقیق ہے بالکل. کہ چھپا کے پھینکنا، جی تاکہ اس سے کہیں غریب بچہ جو ہے دیکھے اور ماں سے جا کے کہے اپنی باپ سے کہ ہم بھی سیب کھائیں گے اور ہم بھی مثلا اچھے فروٹ کھائیں گے، جی اور ماں باپ نہیں کر پائیں گے انتظام. جی تو ہمارے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ اگر تم نہیں دے سکتے ہو تو کم سے کم چھلکے تو کنارے ایسی جگہ پھینکو کہ جو بچہ نہ دیکھے. بے شک بے شک. اس میں ایک غم بھی چھپا ہوا ہے، یعنی اس میں ایک یہ بھی پیغام ساتھ ساتھ انسانیت کی یہ بھی ہے جی کہ تم جا کے پہنچاؤ، ان غریبوں کا بھی خیال کرو. جہاں تم اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی چیزیں مہیا کر رہے ہو ماہ مبارک رمضان میں یا غیر رمضان میں، جی تو تم ان کے لیے ان کا خیال رکھو. بے اور یہ شک. خیال رکھنا معمولی چیز نہیں ہے. خود ماہ رمضان میں کہتے ہیں کہ ایک خرما جی کسی کو کھلا دینا، افطار اس سے کرا دینا یا پہنچا دینا، یہ 400 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے. میں نے روایت اللہ دیکھی ہے. اکبر اللہ اکبر. صحیح. اگر آپ نے کسی غریب کو یہ پہنچا دیا، ایک رطب پہنچا دیا، ایک خرما پہنچا دیا، تو 400 نمازیں اس اللہ کی برابری. سبحان اللہ. ہمارے لیے لازمی ہے، اور خاص طور سے ماہ مبارک رمضان. بے شک بے شک. جی قبلہ اگلا سوال آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ماہ رمضان ظاہر ہے کہ اس دور غیبت کبریٰ میں چونکہ امام زمان علیہ السلام بظاہر ہر شخص کی یہ رسائی نہیں ہے کہ امام سے ملاقات کر سکے،
تو ہر دور میں ظاہر ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے امام کو راضی کر سکے اور امام ہم سے خوش رہیں، لیکن بالخصوص چونکہ ماہ رمضان ہے تو اس مہینے میں ہم ایسے کون سے اعمال انجام دے سکتے ہیں کہ ہمارے وقت کے امام ہم سے راضی رہے، اس پر اگر آپ توضیح فرمائیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو ماہ مبارک رمضان کا موقع ملا ہے، ہمیں نماز امام زمانہ علیہ السلام جو ہم مسجد جمکران میں یا مسجد سہلا میں پڑھتے ہیں، جی، اس میں سورہ الحمد میں ایاک نعبد و ایاک نستعین جی، 100 مرتبہ پڑھتے ہیں، بے شک، تو کوشش کرے کہ امام سے اور زیادہ قریب ہونے کے لیے اس نماز کو ہر شب نہ صحیح تو کم سے کم شب جمعہ جی، ضرور پڑھے، تاکہ امام سے ایک واقعی روحانی رابطہ برقرار رہ سکے۔ صحیح، اس کے علاوہ جو دعائیں ہیں، دعائے الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا، یہ مشہور دعا ہے، سب کو یاد ہوتی ہے، جی، یہ دعا ضرور نماز کے بعد۔ اور اس کے علاوہ افطار کے وقت اپنے امام زمانہ کو بھی شامل کر لے اس افطار میں، اور دعائے فرج پڑھے، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن، ہے نا، جی، اور ہر حالت میں زیارت امام زمانہ علیہ السلام چاہے وہ مختصر ہی کیوں نہ ہو، بے اس شک، کو ضرور دے۔ جی، تو اگر یہ میں نے بہت مختصر والی چیزیں بتائی ہیں کہ اگر اتنا کر لے جی، تو گویا اس سے ثابت ہوگا کہ ہاں اس کا امام سے رابطہ ہے بے اور شک، امام کو اپنے اعمال میں شامل کر رہا ہے۔ بے شک، اور ظاہر ہے کہ ہزاروں کے اعمال میں اگر ہمارے امام شامل ہو جائیں گے تو جی، کوئی نہیں ہے کہ ہمارے اعمال مقبول نہ ہوں۔ بے شک، بے شک۔ جی قبلہ، پروگرام کے آخر میں سوالات جو آپ کی خدمت میں نے پیش کرنے تھے وہ پیش کر لیے۔ آخر میں قبلہ امت کے لیے اور مومنین کے لیے کوئی پیغام ہے یا کوئی نصیحت ہے قبلہ تو اس کو بھی ارشاد فرمائیں انشاءاللہ۔ جی، سب سے اہم چیز جو میں یہاں پہ اس ماہ مبارک رمضان میں جی، سمجھتا ہوں کہ اس کو پیغام کے طور پر دیا جائے، وہ ہے کہ ہمیں مسلمانوں کو، یعنی ہم تمام مومنین کو اپنے اخلاق بہتر بنانا چاہیے۔ بے شک، یہ بے خاص شک، پیغام، جی، کیونکہ اخلاق بہت اہم چیز ہے اور یہ آج ہمارے درمیان سے رخصت ہو رہا ہے۔ جی، آج بہت سے لوگ اخلاقیات سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اس سے جو ہے بہت بڑا فرق پڑ رہا ہے۔ خود گھر میں اخلاق کی کمی، اولاد سے کس طرح بات کریں، باپ سے کس طرح بات کریں، ماں سے، بڑے بھائی سے، دوست سے، یا اپنے محلے والوں سے، یا صحیح، پبلک سے گفتگو کی جائے، اس کا ایک طریقہ ہونا چاہیے، اور پیار سے، محبت سے، جھک کے، انکساری کے ساتھ اپنے دونوں شانوں کو جھکا کے بے شک، مجمع عام میں آئیں اور ان کا لحاظ کریں، بے ان شک، کی عزت کریں، کیونکہ اخلاق بہت بڑا سرمایہ ہے۔ بے شک، ہمارے پرانے بزرگ علماء نے یہ کہا ہے جی، کہ اگر علم کم بھی ہے جی، لیکن اگر اخلاق ہے تو جی، اخلاق کی وجہ سے کوئی علم کا اندازہ نہیں لگا پائے گا سبحان اللہ، کہ سبحان، جی، لیکن اخلاق ہے، اور لیکن یہ کہ علم ہے اور اخلاق نہیں ہے تو پھر ایسے علم کو جہالت کی طرف بھی منسوب کر دیا جی، جا سکتا ہے۔ بے شک، لہذا بہترین پیغام یہی ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو درست کریں، اور دوسرے جو پیغامات ہیں اس میں وہ یہی ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں امام زمانہ علیہ السلام کو حاضر ناظر جان کر جی، ہم صلوات مسلسل پڑھتے رہیں، کم سے کم ایک صحیح، تسبیح تو ہم صلوات کی جی، ضرور پڑھیں، اور ایک تسبیح استغفار کی بھی ضرور پڑھیں، اور استغفار عملی بھی ہونا چاہیے۔ جی، استغفار یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم خالی تسبیح لے لیو ہاتھوں سے کہہ رہے ہیں اللہ استغفر اللہ عربی بات بولے، نہیں، استغفار ظاہری کے ساتھ استغفار باطنی بھی ہونا چاہیے، بے ہماری شک، نیت میں استغفار ہونا چاہیے۔ بے شک، بے شک۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قبلہ مولا آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں۔ ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا۔
शुक्रान लिल्लाह। सलामत रहें इंशाअल्लाह। इल्तिमास दुआ फ़ी अमानिल्लाह, खुदा हाफ़िज़। जी, ये थे हमारे साथ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हाली जनाब मौलाना सैयद अबू इफ्तिखार ज़ैदी साहब लखनऊ से। अच्छी गुफ्तगू इन्होंने फरमाई और आखिर में जो पैगाम दिया, जो कि सब बहुत अजीम पैगाम है, यानी अखलाक एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान को ऊपर लेके जाने वाली चीज़ है। ये इंसान को ऊपर लेके जाता है। और ज़ाहिर है कि हम जिस नबी की उम्मत से हैं तो वो खुल्क अज़ीम के मालिक थे, यानी वो नमूना थे। अखलाक लेने का जो सरमश्क है, जो मोमिनीन के सरमश्क है, जो नमूना है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिही है। तो बिलखुसूस हमें तमाम इबादात और लोगों में जो ज़िंदगी गुजारनी है, तो हमारे कुछ बहुत सारे हुकूक है लोगों के, और उन हुकूक में से एक हक़ ये है कि हम लोगों से अच्छे तरीके से गुफ्तगू करें, अच्छे तरीके से गुफ्तगू करें। हत्ता जो मोमिन है, मोमिन के साथ, चूँकि इन्नमल मोमिनून इख्वा, मोमिनीन तो आपस में भाई भाई है, तो उनको हट के भी जो दूसरे लोग हैं जो मोमिन नहीं हैं, उनके साथ भी अखलाक को अच्छा रखा जाए। ज़ाहिर है कि वो आपके अखलाक को देखेगा तो कुछ हालात ऐसे हो जाएंगे कि मुमकिन है कि अल्लाह आप ही के वसीले से उसको हिदायत करें। और ख़ुद मासूम अलैहिस्सलाम की हदीस भी मौजूद है कि कुनु लना ज़ैनन वला तकूनु शैना, हमारे लिए इज़्ज़त का बायस बनो, ना ये कि हमारे लिए आर के सबब बनो। यानी लोग ऐसे कुछ काम आपके ऐसे हैं, अखलाक कुछ ऐसे हैं, ये सब चीज़ों की तरफ इशारा करते। कुनु लना ज़ैना, हमारे लिए बायस ज़ीनत बनो, वला तकूनु शैना, हमारे लिए ऐसे काम आप मत करें कि लोग ये देखें और कहें कि ये अहले बैत वाले हैं अलैहिमुस्सलाम। तो हमें हर हाल में, चूँकि ये माह अज़ीम है और माह रमज़ान अल अज़ीम में हमारी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी यही है कि हम अपने वजूद का मुराक़बा करें और तमरीन करें हर एक काम के, जो कि जैसे अभी मौलाना ने फरमाया कि इस महीने में हम जो काम करते हैं, तो जो 11 महीने हैं उसकी ये एक मश्क है, एक तमरीन है जो हम कर रहे हैं इस दौर में, और जाके अगले वो जो 11 महीने उसमें इसको पियादा करेंगे और इसी तरीके से जो अमल करते हैं वो वहाँ पर भी करेंगे। तो ये हम लोगों ने अहले बैत के लिए कुछ जो चीज़ें हमारे पास जो मुयस्सर है वो यही है कि हम कुछ ऐसे आमाल अंजाम दें जो माशरे में मोमिनों के साथ तो वैसे भी हमारे अखलाक अच्छे होने चाहिए, गैर मोमिनों के साथ भी अखलाक का सिलसिला हमारा बेहतर होना चाहिए। कोई ऐसा ना हो खुदा न खास्ता कि हमारे अखलाक ऐसे हैं कि हम अपने आप को कहते तो अहले बैत वाले हैं, अखलाक कुछ ऐसे हैं कि वो अहले बैत वालों के अखलाक नहीं होते। तो बहुत सारे ऐसे फ़रामीन हमारे पास मौजूद हैं। हमारे जो 12 इमाम हैं, जो हमारे हादी हैं, हमारे पेशवा है, हम जो सीखते हैं दीन तो उन्हीं से सीखते हैं। उनके अखलाक को अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात हमें सामने आते हैं कि हैरत अंगेज़ वाक़यात हैं। ख़ुद हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के वाक़यात, ख़ुद उसके बाद इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के, और उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो अखलाक के वाक़यात है वो यकीनन एक अज़ीम चीज़ें हैं। हत्ता किताब में उस दिन भी हम पढ़ रहे थे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब किसी को सदका दिया करते थे तो दरवाज़े के पीछे से फ़कत हाथ जो है वो बुलंद करके उनको सदका देते थे। तो किसी ने पूछा कि मौला क्या वजह क्या है कि आप जब सदका देते हैं तो वो दरवाज़े के पुश्ते दरवाज़ा से आप जाके फ़कीर को जो मांगने वाला है उसको जो आप दे रहे हैं? तो इमाम ने फरमाया कि ऐसा ना हो कि ये मुझे देख के शर्मिंदा हो जाए। और इमाम ने अजीब ताबीर वहाँ पर बयान फरमाया कि एक तो मैं ख़ुद शर्मिंदा हूँ, शर्म का एहसास करता हूँ, चूँकि ये जो फ़कीर है इसको ज़्यादा देना चाहिए, मैं जो है कम दे रहा हूँ। अल्लाह अकबर। एक तो मैं जो हो, हालांकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सखावत मशहूर थी और वो ज़्यादा दिया करते थे,
لیکن اس کے باوجود بھی امام فرماتے ہیں کہ جب میں دیتا ہوں تو ایک تو مجھے شرمندگی نہ ہو چونکہ میں کم دے رہا ہوں اس کو، اور ایک اس فقیر کو شرمندگی نہ کرنی پڑ جائے کہ یہ مجھے دیکھیں اور پھر بعد میں مجھ سے اس کی ملاقات ہو جائے تو یہ شرمندہ ہو مجھ سے، اور یہ بیچارہ جو ہے وہ میری عزت اور احترام کرنا اس وجہ سے اس کے اوپر نہ کرنا پڑ جائے کہ بھئی میں نے اس کو کچھ دیا تھا۔ تو یہ امام کے تعبیر ہے۔ یا اگر دوسرے اخلاق کے آپ پیکر کو دیکھیں، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے کافی لوگ کہتے ہیں امام سے، کسی شخص نے آ کے امام کے سامنے کچھ ایسے نازیبا قسم کے الفاظ ادا کیے کہ خود امام صادق علیہ السلام یعنی حضرت امام باقر علیہ السلام کے والد بزرگوار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، اور اس کے بعد آپ کی والدہ کے اوپر انہوں نے تہمت کے الفاظ استعمال کیے، تو امام نے فرمایا کہ اگر وہ گنہگار ہے تو خدا ان کو بخش دے، اگر تو تہمت لگا رہا ہے تو خدا تجھے بخش دے۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ دیکھیں کہ خود امام محمد باقر علیہ السلام معصوم ہے، اور ان کے والد بزرگوار حضرت زین العابدین علیہ السلام بھی معصوم ہے، اور جو والدہ ہے وہ بھی معصوم ہے، اس کے باوجود بھی امام نے فرمایا کہ اگر وہ گنہگار ہے یہ ہمارے لیے ہیں، یعنی حتیٰ اخلاق کے کچھ ایسے صبر و تحمل ہمارے اندر اتنا ہونا چاہیے، اتنی زیادہ صبر و تحمل ہونی چاہیے کہ اگر کوئی شخص حتیٰ آپ کے والدین کے اوپر بھی جا کے تہمت لگا دیں تو امام نے فرمایا اگر انہوں نے گناہ کی ہے تو خدا ان کے گناہ کو بخش دے، اگر تو غلط کر رہا ہے، غلط بیانی کر رہا ہے، تہمت لگا رہا ہے تو خدا تجھے بخش دے۔ تو یہ اخلاق کے وہ عظیم نمونے ہیں کہ جو ضروری ہے کہ ہمیں اسی قسم کے اخلاق معاشرے میں استعمال کرنے چاہیے، اسی قسم کے اخلاق سے لوگوں میں یہ گفتگو کرنی چاہیے، گفتگو کرنے کا طریقہ اور صبر و تحمل، یہ سب چیزیں، یہ اخلاق ہمارے اندر ضروری ہے۔ اور یہ معاشرہ چاہے اسلامی معاشرہ یا غیر اسلامی معاشرہ ہے، جو بھی ہے تو کم از کم ہم لوگوں کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اخلاق کو بہتر سے بہتر طریقے سے پیش کر سکے، اور یہی اخلاق ہے جو ہمیں اوپر لے کے جائے گا۔ اخلاق جو انسان کے ہیں وہ آپ کو اوپر لے کے جائے گا۔ اور عرض کر چکے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اس دور میں جو کہ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کا دور ہے، اور اس دور میں ہماری ذمہ داریاں کچھ اور بھی بڑھ جاتی ہے، کچھ اور بھی زیادہ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہے، تو اسی وجہ سے خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ اس دور کے جو ہمارے غیبت کا دور ہوگا، اس دور کے جو مومنین ہیں وہ بدر کے مومنین سے ان کی فضیلت زیادہ ہے۔ تو صحابی اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کی خدمت میں بیان کیا کہ ایسی کون سی فضیلت ہے، ہم تو لڑنے والے لوگ ہیں، ہم لڑے ہیں، ہم نے جانی دی ہے، وہ لوگ کیوں ہم سے زیادہ افضل ہے؟ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو کہ ظاہراً ہمیں نہیں دیکھیں گے لیکن اس کے باوجود بھی ایمان ہمارے اوپر رکھیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں، یعنی ایمان ان کا مضبوط ہوگا۔ اور بعض حدیث میں یہ ہے کہ جو اس دور میں جو رہنے والے لوگ ہیں وہ ایسے ہیں جنہوں نے تلوار نکالی ہو اور رسول کی دفاع میں جا کے تلوار مار رہے ہو، یعنی جہاد انجام دے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے اس دور کے مومن کی، کہ یہ مومن جو ہے جس طریقے سے یہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، اور اس دور کے جو امام سے ملاقات اس کی نہیں ہو رہی۔ دوسرے ادوار میں اگر آپ دیکھیں گے تو دوسرے ادوار بھی سخت دور تھے، ہر شخص امام سے ملاقات نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ایسے ذرائع تھے کہ جس سے امام کی خبر جو ہے وہ موصول ہوتی رہتی تھی۔ لیکن ابھی اس دور میں آپ دیکھیں کہ اس دور میں یقیناً ہمارے پاس مشکلات ہی مشکلات ہے، اور کوئی ہر شخص امام سے براہ راست ملاقات نہیں کر سکتا۔ تو اس دور کا جو مومن ہے اس کی فضیلت بہت بڑی فضیلت ہے، اور فرمایا کہ اگر اس دور کا مومن انتظار امام زمانہ علیہ السلام میں جو زندگی گزار رہے وہ گویا ایسے ہیں جو خود امام کے معصوم کے خیمے میں بیٹھے ہیں، اور بعض میں کہا کہ وہ تلوار نکالے ہوئے ہیں۔ بہت سارے فضیلتیں اس دور کے مومن کے لیے ہیں،
اور یہی چیز ہے کہ اس دور میں چونکہ زیادہ تر ہماری جو ذمہ داری ہے اس دور میں وہ یہ ہے کہ اولاً تو ہم نے اللہ کے نیک بندوں کے پیچھے جانا ہے، یہ تو ضروری ہے، وہ اللہ کے نیک بندے تو ہوں گے، ضروری ہے، وہ تو ہوں گے، ہر دور میں ہوں گے، تو ہم نے اللہ کے اس نیک بندوں سے جا کے فیض حاصل کرنا ہے، یہ ضروری ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، بعض اس میں سے ایک لوگ غلطیاں کر جاتے ہیں، بہت بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، اور وہ غلطی یہ ہے کہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اس دور میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم فقط جا کے حدیث کو صرف جا کے پکڑ لیں اور جا کے صرف حدیث کو لے لیں، بس اور کچھ نہیں کرنا ہے، جو چیز ہم نے لینی ہے وہ حدیث سے لینی ہے۔ تو میں ان کی خدمت میں عرض کروں کہ حدیث تو بہت سارے احادیث ہیں، حدیث کو اولاً تو ان لوگوں کی خدمت میں عرض کروں کہ حدیث جو ہے کچھ تو صحیح حدیث ہوتے ہیں، کچھ صحیح حدیث نہیں ہوتے، اور آپ جو کہ یہ بات کر رہے ہیں تو یہ بات عموماً کرتے بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ زندگی کی دوسرے شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں، عالم دین نہیں ہوتے، دوسرے لوگ ہوتے ہیں، تو آپ تشخیص کہاں سے دو گے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا یہ حدیث غلط ہے؟ کیا کرنا ہے؟ تو آپ تو حدیث کو تشخیص نہیں دے سکتے، احادیث سب صحیح حدیث نہیں ہے، اس میں سے کچھ احادیث ہیں جو کہ صحیح احادیث نہیں ہوتے، تو آپ کیا کرو گے؟ آپ اس حدیث کو وہ کرو گے؟ یقیناً نہیں ہوتا، یقیناً نہیں ہوتا۔ اور دوسرے قرآن ہے، عطا قرآن ایسی کتاب ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن اس میں بھی قرآن کی ظاہر ہے کہ جو قرآن کوئی اتنی آسان کتاب نہیں ہے کہ ہم فوری طور پہ جو ہے نا وہ اسے اپنے مقصد کو نکال سکیں، تو یہ بھی نہیں ہوتا۔ اس دور میں ہمیں قرآن اور احادیث کو در حقیقت سمجھنے کے لیے نیک لوگوں کے پاس جانا ہوگا، یہی ہے چیز، یہ سب سے عظیم یہ نقطہ ہے، یہی ہے کہ آپ نے اس دور میں جو کہ معصوم علیہ السلام غیبت کے پردے میں ہیں، اور کچھ ایسے نیک لوگ ہیں اس دور میں جو آپ کو ہدایت کر سکتے ہیں، ہدایت کرنے والا اللہ ہے، یہ نہیں، لیکن اس کے وسیلے سے آپ کی ہدایت ہوگی۔ تو ہم لوگوں کو اس نقطے کی طرف دیکھنا ہے کہ اس دور میں ہمیں کچھ اللہ کے نیک لوگوں کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ آپ کریں، آپ دعا کریں، نیک لوگوں تک پہنچنے کے لیے دعا کریں، کیا وہ ہے، آپ دعا کریں، اللہ کے نیک لوگ دیکھیں کہ یہ کون سے لوگ ہیں۔ حدیثوں میں جو وارد ہوئے ہیں کہ جو اللہ کے نیک لوگ ہیں وہ قطعی طور پہ نفس پرست نہیں ہوتے، بہت سارے چیزیں ہیں، وہ نفس پرست نہیں ہوں گے، اہل علم ہوں گے، وہ گناہ کرنے والے نہیں ہوں گے، وہ صرف خدائی لوگ ہوں گے، اللہ کے لوگ ہوں گے، تو یہ سلسلہ ہے، اور ان لوگوں سے جا کے ان کی صحبت میں بیٹھنے کی کوشش کریں، ان کی صحبت میں بیٹھیں، ان کے صحبت میں جب آپ بیٹھو گے تو کچھ آپ دین کو سمجھ سکو گے کہ دین کیا چیز ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں اس چیزوں کے اوپر دقت کرنا ہے، اور اس دقت کے لیے اللہ کے نیک لوگ ہیں، اللہ کے نیک لوگوں کے پاس جب آپ کی رسائی ہو جائے گی تو آپ کو تمام کے تمام دین کی سمجھ آ جائے گی۔ ہاں، اس حدیث اور قرآن سے آپ دین کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ رستہ بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل رستہ ہے۔ البتہ یہ میں قطعی طور پہ منافی نہیں کر رہا کہ انسان مطالعات نہ کرے، مطالعات تو ضروری ہے، مطالعات تو ضروری ہے، آپ مطالعات کرو گے تو کچھ نہ کچھ وہ ایک چیز، ایک مقصد تک پہنچ سکتے ہیں آپ۔ لیکن اس قرآن اور روایات، احادیث اور ان چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک استاد کی بھی ضرورت پڑے گی، اور وہ بھی ضروری ہے۔ تو یہ تمام کے تمام یہ ہے کہ یہ سب بحثیں ہیں، اور اسی بحثوں میں آخر میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ حدیث امام صادق علیہ السلام سے ہیں، فرمایا کہ طوبی لشیعتنا المتمسکین بحبنا فی غیبت قائمنا، فرمایا کہ خوشبخت ہے وہ لوگ، غیبت کے دور والوں کے لیے یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ غیبت کے دور میں کون سے ایسے لوگ ہیں جو خوشبخت لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں۔ فرمایا کہ خوشبخت ہے وہ لوگ المتمسکین بحبنا فی غیبت قائمنا، فرمایا کہ جو محبت رکھتے ہیں ہمارے قائم آل محمد علیہ السلام کے دور میں،
یعنی اس دور میں رہنے والے لوگ ہیں جو محبت کرتے ہیں ہم سے، متمسک رہتے ہیں ہماری محبت سے اس دور میں۔ ایک پھر فرمایا کہ الثابتین علی ولایتنا والبراءۃ من اعدائنا، دوسری اس کی خصلت یہ ہے کہ یہ لوگ ثابت قدم رہیں گے ہماری ولایت کے اوپر، اور ثابت قدم رہیں گے ہمارے دشمنوں سے براءت کریں گے، یعنی اس پر بھی ثابت رہیں گے کہ ایک تو یہ ہم سے ولایت رکھنے والے لوگ ہوں گے، دوسری طرف سے کیا ہے، ہمارے دشمنوں سے براءت کریں گے، البتہ براءت کا معنی قطعی طور پہ یہ آپ نہ لے لیجئے کہ آپ لعن اور نفرین کرنا شروع کریں۔ ہم مذہب شیعہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے، امام صادق علیہ السلام سے باتیں طولانی ہو جائے گی، ٹائم بھی ہمارا مختصر ہے۔ امام سے پوچھا کہ سب سے دین کی مہم چیز کون سی ہے؟ امام نے فرمایا کہ دین کی دو چیزیں ہیں جو کہ مرکزیت ہے، ایک ولایت ہے اور دوسری براءت ہے۔ تو ولایت اور براءت ضروری ہے، لیکن براءت سے مراد یہ نہیں ہے کہ جیسے بعض لوگ جا کے گالی گلوچ شروع کر دیتے ہیں، یہ نہیں ہے براءت، یہ براءت نہیں ہے۔ براءت سے مراد یہ ہے بیزاری، آپ نے جا کے دشمنان اہل بیت علیہ السلام سے آپ نے بیزاری اختیار کر دی، اس کو براءت کہتے ہیں۔ اور پھر حدیث میں فرمایا کہ اولئک منا ونحن منہم، وہ لوگ جن کی یہ اوصاف ہے کہ ایک تو وہ ہماری محبت کے ساتھ متمسک رہتے ہیں، ہماری ولایت رکھتے ہیں، ہمارے دشمنوں سے براءت رکھتے ہیں، فرمایا یہی تو لوگ ہیں جو ہم سے ہیں اور ہم ان سے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ لوگ جو ہے، ہم لوگ یعنی خود یہ ہم اہل بیت سے ہیں اور ہم اہل بیت جو ہے وہ ان سے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ اشخاص جو ہے ان سے ہم راضی ہے، اور آخر میں فرمایا کہ وَهُوَ وَاللَّهُ مَعَانَا فِي دَرَجَاتِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا یہی لوگ ہوں گے جو کہ روز قیامت ہمارے ہی درجے پر ہوں گے۔ یعنی کیا مطلب یہ ہے کہ جس بہشت میں ہمیں داخل کیا جائے گا یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ ہی ہوں گے۔ تو یہ کچھ اوصاف ہے غیبت میں رہنے کے لیے۔ محبت آپ نے اب اس کی محبت کے ساتھ متمسک رہنا ہے، یعنی جو اہل بیت کے کام ہے اس میں آپ نے جو اہل بیت کے ساتھ جو منسوب چیزیں ہیں اس سے آپ نے محبت رکھنی ہے۔ کربلائے مقدسہ لوگ آتے ہیں زیارت کے لیے، کیوں آتے ہیں؟ چونکہ یہ اہل بیت کے ساتھ ایک محبت ہے، اجر رسالت ہے جو ادا کر رہے ہیں۔ دوسری جگہوں پہ جو جاتے ہیں اہل بیت سے محبت ہے تو کہ زیارت پر اہل بیت سے محبت ہے، اور ایک اہل بیت کی ولایت دل میں ہے اور ان کے دشمنوں سے براءت کرنا ہے۔ یہی دو چیزیں مرکز ہے، اور یہ مرکزیت ہے دین کی، ولایت اور براءت۔ تو پس یہ بہت ساری چیزیں محبت میں بہت لمبا چوڑا، اس کی بہت لمبی چوڑی بات ہے کہ اہل بیت کی محبت میں کون سی چیزیں شامل ہے، تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ انسان کرتا ہے۔ زیارت پڑھنے والا ہے اہل بیت سے محبت ہے، محرم منانے والا اہل بیت سے محبت ہے، جشن منانے والے جیسے 15 شعبان کے جشن مناتے ہیں اہل بیت سے محبت ہے، اور اس کے علاوہ 13 رجب مناتے ہیں اہل بیت سے محبت ہے، اس کے علاوہ جو ہے 40 حسینی مناتے ہیں، غم اور غصے کا اظہار کرتے ہیں اہل بیت سے محبت۔ اس کے علاوہ جو دوسرے مقامات پہ جاتے ہیں، چاہے وہ امام زادگان ہے یا دوسرے جو خود اہل بیت سے افراد ہیں، ان کے ساتھ محبت کرنا اور ان کے قبروں پہ جانا، یہ محبت اہل بیت ہے۔ سادات اعظام سے اس دور میں محبت کرنا اور ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا، یہ کوئی وہ اس کی وجہ سے نہیں ہے، یہ محبت اہل بیت ہے۔ جو چیزیں ہیں، جو بھی ہے چیزیں ہیں، وہ محبت اہل بیت میں شمار ہوتی ہے۔ تو یہ غیبت میں ہمیں جو ہماری سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت کے ساتھ ہماری محبت ہونی چاہیے مختلف طریقوں سے، اور ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دعا کرنا یہ ضروری ہے، اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو کہ ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔